رمضان المبارک پیدا کرتا ہے۔ انسان کی ذہنی، عقلی اور دماغی صلاحیتوں کو نکھارتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا تصحوا، روزہ رکھو تو صحت حاصل کرو گے۔ جتنے بھی بلغمی امراض ہیں، جتنے بھی فاسد مادے ہیں، جسمانی کو نقصان پہنچاتے ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ اور ڈاکٹر اور معالجین اس پر متفق ہیں۔ فاقہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر منفی بیکٹیریاز کو ختم اور ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ اس کے بلغمی امراض کو تہ و بالا کر دیتا ہے۔ اس کی ذہنی اور عقلی صلاحیتوں کو نکھارتا ہے۔ روزہ یہ انسان کے جسم کو نہیں بلکہ انسان کی روح کو بھی طاقتور کر دیتا ہے۔ روح طبی ہے یا روح نفسانی ہے یا روح حیوانی ہے، ان تین قسم کی ارواح کو اس قدر قوت اور طاقت فراہم کرتا ہے کہ روزے کے اس عمل سے جہاں انسان کی منفی مادے ختم ہوتے ہیں، جہاں جسم طاقتور اور توانا ہوتا ہے، وہیں پر انسانی روح کو بھی جلا ملتی ہے۔ اس روح کے اندر ایک نئی قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے۔ وحی کے ساتھ اس کی مناسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب بنی اسرائیل فرعون کی غلامی سے آزاد ہوئے، اپنی آنکھوں کے سامنے فرعون کو غرق ہوتا ہوا دیکھا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، ہم نے ظلم اور جبر کی قوتوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم خود مشاہدہ کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کوئی قانون لے کر آئیں، کوئی کتاب لے کر آئیں، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کریں۔ اللہ کے حضور موسیٰ علیہ السلام نے گفتگو ہوئی، فرمایا موسیٰ طور پہ آؤ، 40 دن کا قیام کرو، روزہ رکھو، اور پھر ایک نئی قوت اور طاقت تمہارے اندر منتقل ہوگی۔ اس 40 دن کے اس روزے سے اور اس تقدو سے، اس اعتکاف سے موسیٰ علیہ السلام کو تورات جیسی عظیم المرتبت کتاب اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ اس لیے اللہ نے یہ روزے یہ صرف اس امت کو نہیں دیے، جب سے انسانیت شروع ہوئی اللہ نے روزوں کا انعقاد شروع کر دیا۔
آدم علیہ السلام کی شریعت میں 3 روزے فرض تھے، جو ایام بیس کے روزے ہم رکھتے ہیں، 3 روزے جو ہم رکھتے ہیں، یہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں تھے اور وہ رکھا کرتے تھے۔ اب 13ویں 14ویں کا یہ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ رکھا کرتے تھے، یہ 3 روزے ایام بیس کے۔ کیوں؟ روزوں سے انسان کو ایک نئی قوت اور ایک نئی پوٹینشل ملتی ہے، ایک نئی حرارت انسان کے اندر منتقل ہوتی ہے، اور پوری کائنات انرجی، فورس اور ہیٹ کی بنیاد پر چلتی ہے۔ جہاں انرجی ختم ہوئی وہاں حرکت ختم، اور وہیں پر قوتیں اور مدافعتیں کمزور ہونا شروع ہو گئیں۔ روزہ کیا ہے؟ یہ انسان کے اندر ایک نئی قوت اور نئی طاقت فراہم کرتا ہے۔ ظاہر بین آنکھ تو یہ دیکھتی ہے کہ روزہ رکھیں گے تو کمزوری ہوگی، حضور کی آنکھ مطالعہ کرتی ہے صوموا تصحوا، روزہ رکھو گے تو صحت حاصل ہوگی۔ 1400 سال کے بعد ڈاکٹرز یورپ، جو رسول اللہ کی اس تحقیق پر ہنسا کرتا تھا، بیمار کو روزہ رکھواتے ہیں صحت کے لیے، آج جب تحقیق پر تحقیق کرتے چلے گئے تو آج اس امر پہ آئے کہ واقعتاً روزہ رکھنے سے انسان کے اندر ایک نئی قوت اور نئی طاقت وجود میں آتی ہے۔ جتنے بلغمی امراض ہیں، جتنے فاسد مادے ہیں، روزہ ان کو جلا دیتا ہے۔ رمضان کہتے بھی ہیں جلانے کو، یہ گناہوں کو جلاتا ہے، بیماریوں کو جلاتا ہے، جسمانی اور روحانی امراض کو یہ ختم کرتا ہے۔ اس لیے جو آدمی روزہ رکھتا ہے اللہ کے ہاں یہ اتنا بڑا اس کا مرتبہ اور مقام بن جاتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ يَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، اللہ کو یہ روزہ دار اتنا پسند ہے، اتنا محبوب ہے۔ لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ يَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، اللہ کو اس آدمی کی، اس روزے دار کی منہ کی بدبو مشک سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اب ظاہر میں بدبو ہے، معدے کا تعفن ہے، لیکن اللہ کو یہ تعفن یہ اس قدر محبوب ہے۔ لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، 5 لاکھ روپے تولہ مشک، اور وہ بھی دنیاوی نہیں، آخرت کی۔ اللہ کو اس مشک سے زیادہ اس روزے دار کی منہ کی بدبو پیاری ہے۔ کیوں؟ یہ اس نے اللہ کے لیے روزہ رکھا، اللہ کے لیے بھوکا رہا، اللہ کے لیے پیاسا رہا، اللہ کے لیے اس نے اپنی خواہشات نفسانیہ کو پاؤں کی ٹھوکر پر رکھ دیا۔ ادھر اذان ہوئی، ادھر اعلان ہوا روزہ بند کر دو، اس کے سامنے بہترین کھانا ہے اس نے چھوڑ دیا، بہترین پینا ہے اس نے چھوڑ دیا، سارا دن نعمتیں اس کے سامنے آتی ہیں، لیکن روزہ اس کے اندر نفسانی قوت کو کنٹرول کرنے کا ایسا محرک ہے۔ قانون کی پابندی روزہ انسان کو سکھاتا ہے۔ قانون کیا ہے؟ اس کی پابندی کیا ہے؟ حلال سے رکنا کیا ہے؟ اب حلال چیز ہے، بیوی حلال، کھانا حلال، پینا حلال، لیکن رک گیا۔ کیوں رکا؟ اللہ کا حکم ہے۔ کیوں رکا؟ اللہ کا آرڈر ہے۔ اس نے اپنی ہر چیز کو چھوڑ دیا کہ میرے اللہ کا حکم ہے
میں نے بھوکا رہنا ہے، میں نے پیاسا رہنا ہے، میں نے خواہشات نفسانیہ کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جب انسان روزہ رکھتا ہے تو دل و دماغ کے اندر ایک ایسی قوت پیدا ہوتی ہے کہ نفس امارہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، نفس لوامہ نفس مطمئنہ کی طرف آ جاتا ہے، خواہشات نفسانیہ اس کے کنٹرول میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اس کی آنکھ کے اندر اللہ نے ایسی قوت اور طاقت رکھ دی، یہ ایسا حلال سے روکا، یہ ایسا اپنے مال سے روکا، اپنے کھانے اور پینے سے روکا، ایسی قوت اور طاقت پیدا ہو گئی 11 مہینے اس کی آنکھ غیر محرم کی طرف نہیں اٹھتی۔ یہ روزہ دار ہے، اس نے پورا مہینہ ٹریننگ دی ہے، اس نے پورا مہینہ ورکشاپ میں گزارا ہے، اس نے اپنے اندر ایک نئی قوت اور طاقت پیدا کی ہے۔ اس نئی ورکشاپ میں جا کر اس نے پورا مہینہ جو ٹریننگ حاصل کی، اور اتنی سخت ٹریننگ تصور بھی نہیں کہ کسی کی طرف نظر اٹھائے، تصور بھی نہیں کہ سامنے ٹھنڈا پانی بہہ رہا ہے، ایک گھونٹ پانی کا لے لے۔ طاقت ہے، لے سکتا ہے، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، گھر والوں کے پاس جا سکتا ہے، لیکن اللہ کا حکم سامنے ہے، میرے اللہ کا حکم ہے، میں نے مغرب تک اپنی اس ٹریننگ کو پورا کرنا ہے۔ اور پورا مہینہ ایسا اللہ کا سپاہی، پورا مہینہ اللہ کا ایسا عاشق، پورا مہینہ اس ٹریننگ کے اس عمل سے ایسا گزرتا ہے کہ کندن بن جاتا ہے۔ اور سارا سال یہ آدمی سال میں ایک دفعہ جب یہ 1 مہینے کے روزے رکھتا ہے تو اس کے اندر جتنی بیماریاں ہیں، خطرناک اور مہلک امراض ہیں، ان کے اندر اس کے ساتھ مدافعت قوت پیدا ہو جاتی ہے، لڑنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، امراض کو دھکیلنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، جس میں انسانی کے اندر ایک ایسا مثبت عمل شروع ہو جاتا ہے اور منفی سارے مادے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، زہریلے امراض ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں صرف رمضان المبارک کے 1 مہینہ روزہ رکھنے سے۔ اس لیے تو روزہ تو فطرتی عمل ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایام بعث کے روزے دیے، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو 30 دن کے روزے دیے، اللہ رب العزت نے یہودیوں کو 40 دن کا روزہ رکھوایا۔ کیوں؟ تورات کے اندر ہے کہ 40 دن کا وہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور بعض امتیں ایسی تھیں کہ 24 گھنٹے کا لگاتار روزہ ہوتا تھا۔ مقصود کیا ہے کہ قوت نفسانیہ کنٹرول میں آ جائے۔ روزے سے مقصود تو یہ ہے کہ انسان کی خواہشات اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں۔ اب دیکھیں، حلال ہے اس سے رک گیا، اب 11 مہینے اس کی یہ ٹریننگ ہوئی، اب یہ حرام سے بھی روکے گا۔ اس کو پتہ ہے میرا اپنا مال تھا، میں نے نہیں کھایا۔ کیوں نہیں کھایا؟ اللہ کے حکم پر نہیں کھایا، اللہ کا آرڈر تھا، میں نے نہیں کھایا۔ اب 11 مہینے یہ دوسرے کا مال نہیں کھائے گا، اس لیے اس کو پتہ ہے یہ بھی حلال ہے، میرے لیے یہ حرام ہے، میں نے یہ حرام چیز اپنے جسم کا حصہ نہیں بنانی۔ اس لیے شریعت مطہرہ انسان کے اندر ایک نئی طاقت پیدا کرتی ہے، انسان کے اندر برائیوں سے لڑنے کی ایک نئی قوت فراہم کرتی ہے۔ اور وہ انسان کو کیسے حاصل ہوگی؟ وحی کے علم کے ساتھ مناسبت کیسے پیدا ہوگی؟ اب دیکھیں، جماعت صحابہ 17 رمضان المبارک ہے، دنیا کے اندر سب سے بڑی طاغوتی قوت، عرب کا وہ سارا قوتوں اور طاقتوں کا محور اور مرکز میدان بدر رمضان المبارک میں قائم ہوتا ہے۔ اور قربان جائیں، جماعت صحابہ روزے میں ہے، جماعت صحابہ روزے میں ہے، بھوک ہے، عرب کی تپتی ہوئی صحرا کی گرمی ہے، عرب کی صحرا کی وہ شدت ہے
جو لوگ آج بھی سعودی عربیہ میں جاتے ہیں ان سے پوچھیں، بغیر اے سی کے باہر نہیں نکل سکتا بندہ۔ اس دور کے اندر جماعت صحابہ نے دین کو غالب کرنے کے لیے ابو جہل اور اس کے نظام اور اس کی قوتوں اور طاقتوں کو شکست دینے کے لیے بدر کے میدان میں رمضان المبارک کی اس بابرکت مہینے میں حضور نے مسجد نبوی کو چھوڑ دیا، حضور نے مسجد نبوی کی نمازوں کو چھوڑ دیا۔ ابو بکر، طلحہ اور زبیر 313 کی مٹھی بھر جماعت میدان بدر میں رمضان المبارک میں شیشہ پگھلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ قرآن کہتا ہے کأنہم بنیان مرصوص، یہ تو ایسی جماعت تھی گویا شیشہ پگھلائی ہوئی دیوار ہے۔ ابو جہل اور اس کے پورے نظام کو شکست دینے کے لیے کردار ادا کرتی ہے۔ روزہ انسان کے اندر ایک قوت پیدا کرتا ہے، برائی کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت، استقامت اور قوت فراہم کرتا ہے۔ جس آدمی نے روزہ رکھنے کے بعد برائی کو کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے روزے کو نہیں رکھا، اس نے روزے کو نہیں رکھا۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں صبح سے لے کر شام تک ماں سوا بھوکا رہنے کے، پیاسا رہنے کے، ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ روزہ تو انسان کے اندر برائی اور بے حیائی، ظلم، طغیان اور عدوت کے خلاف قوت اور طاقت اور پوٹینشل فراہم کرتا ہے۔ جس آدمی نے شیطان کے خلاف کھڑا ہونا نہیں سیکھا، قوت، منفی قوت کے خلاف کھڑا ہونا نہیں سیکھا، اس نے روزہ کیا رکھا؟ روزہ تو انسان کی ٹریننگ کرتا ہے۔ اب آپ کی یہاں ورکشاپ ہوتی ہے، ورکشاپ پہ ایک آدمی کے پوری 40 دن تربیت ہوئی، اور تربیت کے بعد پتہ چلا حضرت صاحب نے جو تربیت حاصل کی تھی اس کے مطابق کام ہی نہیں کیا۔ جو اس کو سمجھایا گیا تھا، جو اس کو ٹیچ کیا گیا تھا، جو اس کے اندر صلاحیت پیدا کی تھی، اس کے مقابل حضرت صاحب نے کام ہی نہیں کیا۔ وہ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ ان کو بتایا گیا جب آپ ٹاور پہ جائیں گے، کھمبے پہ جائیں گے، آپ نے گلوز پہننے ہیں، آپ نے اپنی سیفٹی لینی ہے، آپ نے پلاسٹک کے بوٹوں کو پہننا ہے، آپ نے اپنا پورا نظام اور سسٹم لے کر جانا ہے۔ اب بارش ہو رہی ہے اور حضرت صاحب کھمبے پہ چڑھے ہوئے ہیں بغیر گلوز کے، اب ان کو کرنٹ نہیں لگے گا تو کس کو کرنٹ لگے گا؟ اور وہ اپنی جان سے ہاتھ نہیں دھو بیٹھے گا تو کون دھو کے بیٹھے گا؟ شریعت نے خودکشی کو کیوں حرام قرار دیا؟ ایک آدمی اگر گناہ کی طرف جاتا ہے علی وجہ البصیرت تو شیطان کا اعلی کار بن گیا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ در حقیقت شیطان کے خلاف قوت اور طاقت دیتا ہے کہ تم نے مد مقابل قوت بن کر کردار ادا کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے اس مہینے میں ابو جہل اور اس کے سسٹم اور نظام کے خلاف بدر کا میدان قائم کر کے ان کو یہ بتایا صرف روزے رکھنا نہیں ہے، شیطان اور اس کی قوت کے خلاف کھڑے ہونا ہے، اس کو شکست دینی ہے۔ وگرنہ حضور بھی وہاں 50,000 نمازوں کے چکر میں پڑے رہتے۔ مسجد نبوی ہے، میں نبی الانبیاء ہوں، پیچھے شہداء اور صالحین کی جماعت ہے، پیچھے ابو بکر کھڑا ہے، پیچھے عمر کھڑے ہیں، پیچھے علی کھڑے ہیں، پیچھے طلحہ اور زبیر کھڑے ہیں۔ ہم یہاں نماز پڑھتے رہیں، ہم یہاں وظائف کرتے رہیں، ہم یہاں قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے برائی کے خلاف کھڑے ہونے کی؟ رمضان کا مہینہ ہے، امام الانبیاء ہیں، مسجد نبوی کا ماحول ہے، سب کو چھوڑ کر میدان بدر میں اترے، میدان بدر میں اترے۔ اور میدان بدر میں جب اترے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، آپ کے کندھوں پر چادر ہے، اور چادر ابو بکر آپ کے دائیں ہیں، عمر آپ کے بائیں ہیں، چادر سرک کر نیچے آ گئی، حضور دعا کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو ہیں، ساری رات دعا کرتے رہے۔ اور دعا کیا کرتے رہے؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لم تعبد علی الارض ابدا، اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت 313 کی جماعت میں نے تیار کی، میں ان کو میدان بدر میں لے کر آ گیا، اے اللہ اگر یہ ہلاک ہو گئی لم تہلک علی الارض ابدا، قیامت کی صبح تک زمین پر تیرے لیے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میرا کام یہ تھا، میں نے جماعت تیار کی، ان کے اندر عقل و شعور کو منتقل کیا، فہم اور بصیرت کو منتقل کیا۔ رمضان المبارک کی 17 رمضان کو یہ میدان بدر میں تیرے سامنے کھڑے ہیں، 313 کی یہ جماعت ہے اور دوسری طرف 1000 کی قوت ہے، سب اسلحے سے لیس ہیں،
اور یہاں حال یہ ہے، کسی کے پاس سواری ہے تو کسی کے پاس نہیں، کسی کے پاس کھانا ہے تو کسی کے پاس نہیں، کسی کے پاس نیزہ ہے تو کسی کے پاس تلوار، اور کسی کے پاس تلوار ایسی ہے کہ اس کا دستہ ہل رہا ہے، میخ لگانے کے لیے پیسے نہیں، اور باری باری سفر کرتے ہیں، سوار ہوتے ہیں۔ اس حال کے اندر انہوں نے روزے کو نہیں چھوڑا اللہ کی رضا کے لیے، اور ایسا روئے اللہ کے حضور۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ بس کیجئے، مجھے شرح صدر ہو گیا، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا، مجھے شرح صدر ہوا، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا۔ صدیق پاس کھڑے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ بس کیجئے، اللہ نے دعا کو قبول کر لیا۔ اب دیکھیں، محنت ہے، کوشش ہے، جد و جہد ہے، رمضان ہے، بدر کا میدان ہے، نظام ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی قوت اور طاقت جماعت صحابہ کے اندر منتقل کی۔ یہ کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ وحی کے علم سے پیدا ہوئی، یہ رمضان کی صحبت سے پیدا ہوئی، یہ قرآن کی صحبت سے پیدا ہوئی، یہ وحی کے علم سے پیدا ہوئی۔ اور جب انسان وحی کے علم کے ساتھ جڑتا ہے، شیطان اور اس کی اعلی کار قوتوں کے خلاف اس کے اندر ایک قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے، ایک نئی طاقت اور روح پیدا ہوتی ہے۔ آج اگر ہمیں رمضان میں شیطان، اللہ نے سارے شیاطین کو بند کر دیا، سرکش شیاطین کو بند کر دیا، مقصود کیا ہے کہ اس مہینے میں ایمان والوں کی تربیت ہو رہی ہے، تربیت میں بڑی بڑی قوتیں بیچ میں دخیل نہ ہوں، ان کا اثر نہ آئے، ان کے وساوس نہ آئیں، اور چھوٹے چھوٹوں کو چھوڑ دیا، بڑی قوتوں کو پابند سلاسل کر دیا کہ یہ امت کا مہینہ ہے، رمضان المبارک ہے، انہوں نے تربیت حاصل کرنی ہے، رات سارا دن روزہ رکھیں گے، رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، تاکہ ان کے قلب کے اندر ایک نئی نورانیت پیدا ہو، قرآن کے علم سے ان کے اندر ایک نئی قوت پیدا ہو۔ اس لیے وحی کا علم کیا ہے؟ انسان کو جو لیٹا ہوا ہے اس کو بٹھا دیتا ہے، جو بیٹھا ہوا ہے اس کو کھڑا کر دیتا ہے، جو کھڑا ہے اس کو چلا دیتا ہے، جو چل رہا ہے اس کو بھگا دیتا ہے۔ مقصود کیا ہے؟ حرکت پیدا کر دیتا ہے، اس کے اندر قوت پیدا کرتا ہے، کھڑے ہونے کی قوت اور طاقت پیدا کرتا ہے، برائی کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت اور طاقت پیدا کرتا ہے۔ اور اگر ایک آدمی کے اندر یہ قوتیں اور طاقتیں نہیں آتی، حضور نے فرمایا ایسا آدمی جس نے اپنی تربیت پورے مہینے میں نہ کر سکا، اس کا مقصد یہ ہے صبح سے لے کر شام تک یہ بھوکا اور پیاسا رہا، ماں سوا بھوکا اور پیاسا رہنے کے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اس لیے روزے کے مقاصد ہیں، دیکھیں آپ جاب کرتے ہیں، جاب کے مقاصد ہیں، پورا مہینہ آپ جاب کرتے ہیں، مقاصد لے کر کام کرتے ہیں۔ ایک ایمان والا جب روزہ رکھتا ہے اس کے مقاصد پیش نظر ہیں، شریعت نے روزے کے مقاصد کو پیش نظر رکھ کر روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اگر مقاصد کو ذہن سے محو کر دیا جائے تو حضور نے فرمایا یہ آدمی ایسا ہے محض بھوکا اور پیاسا رہا، اس کو شام کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور فرمایا اللہ کے ہاں جو مقاصد کو سامنے رکھ کر روزہ رکھتا ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، یہ ایسا روزہ دار ہے اس کی منہ کی بدبو اللہ کو مجھ سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ لیکن مقاصد کو سامنے رکھ کر بے مقصد آدمی روزہ رکھتا ہے، اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک آدمی دکھلاوے کے لیے روزہ رکھتا ہے، ایک آدمی ریاکاری کے لیے روزہ رکھتا ہے، فرمایا اس کو روزہ رکھنے کا کچھ اثر نہیں ملتا، ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے فرمایا روزہ ایسا عمل ہے، فرمایا جب روزہ دار شام کو روزہ افطار کرتا ہے، اللہ کے حضور جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور فرمایا دوسرا آدمی جو روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کے ساتھ ایک آدمی جس نے اپنے والدین کی خدمت کی، فرمایا والدین اپنے بچے کے لیے جو دعا کرتے ہیں اللہ اس کو بھی قبول فرماتے ہیں، اللہ اس کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ کیوں کہ یہ اس نے اللہ کے لیے کردار ادا کیا۔ اور فرمایا تیسرا آدمی مسافر ہے، تیسرا آدمی مسافر ہے۔ مسافر جب مسافر سفر پر ہوتا ہے اللہ اس کی دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں، اللہ اس کی دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں، اس لیے کہ اس نے سفر کیا اور سفر میں اللہ کے حضور اس کا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا اور یا اللہ لکھتے ہیں ایک والدہ نے اپنے بچے کے لیے دعا کی۔ والدین کی خدمت ایک ایسا عمل ہے، آخری بات کرتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں، والدین کی خدمت ایک ایسا عمل ہے۔ ایک بچہ ماں نے پانی مانگا، اب بچہ کٹورا لے کر آیا تو والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو والدہ کی آنکھ لگ گئی، اب سردی ہے، یہ بچہ کٹورا ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑا ہے،
یہ بچہ کٹورا ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑا ہے، کئی گھنٹوں کے بعد اچانک والدہ کی آنکھ کھلی تو پوچھا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے اماں جان آپ نے پانی منگوایا تھا تو میں لے کر آ گیا ہوں۔ اب بچہ کپ کپا رہا ہے، سردی سے ٹھر رہا ہے۔ اب اس حال کے اندر جب ماں نے پانی پیا، ایسی دعا دی، اس بچے کو اللہ نے مقام قطبیت نصیب فرما دی، مقام قطبیت نصیب فرما دیا۔ والدین کی خدمت کرنا، والدین سے دعائیں لینا، آج ہم نے اپنے بڑوں سے دعائیں لینا ختم کر دی۔ انسان سمجھتا ہے میں ترقی کرتا ہوں، لیکن ترقی اصل میں لشکر دعا ہے، ترقی اصل میں لشکر دعا ہے۔ انسان دعا سے، خدمت سے وہ کچھ حاصل کر سکتا ہے جو آدمی محنت سے نہیں حاصل کر سکتا، اس لیے دعا کو حاصل کرنا۔ اور دوسری بات علماء نے یہ لکھا ہے، والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بد دعا نہ دیں۔ ایک ماں نے اپنے بچے کو بد دعا دی، تو مر جائے، اتنا تنگ کیا کہ والدہ نے کہا مر جائے۔ کہتے ہیں وہ اللہ کو اتنا غصہ آیا، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ جب بچہ بڑا ہوا، جوان ہوا اور قوت اور طاقت کو پہنچا، اور ایسی قوت اور طاقت کو پہنچا کہ ہر آدمی اس کی جوانی کو دیکھ کر رش کرتا تھا، اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر رش کرتا تھا۔ جب عین شباب پر پہنچا تو اللہ نے اسرائیل کو کہا اس کی روح قبض کر لے، اس کی روح قبض کر لے۔ اب ماں رو رہی ہے، اس کو بتایا گیا، اس ماں کو بتایا گیا، اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ تو نے جو بد دعا کی تھی ہم نے اس کو قبول کر لیا، اور آج ہم نے تجھے سزا کے طور پر یہ بچے کی موت دی ہے۔ تجھے چاہیے تھا زبان سے جو جملہ نکلے اس جملے کی قوت اور طاقت کو تولنا چاہیے۔ روزہ دار معمولی عمل نہیں ہے، اس لیے سارا دن روزہ رکھتا ہے، شام کو کوئی آدمی بد دعا نہ لے۔ اس لیے کہتے ہیں والد اور روزہ دار، والدین یہ ایسی قوتیں ہیں، اگر ان کی زبان سے ایسا جملہ نکل گیا اللہ نے اس کو قبول کر لینا۔ ساری زندگی بندہ پٹک پٹک کے گزارتا ہے۔ اس لیے اپنے بڑوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے بڑے لوگوں کی خدمت کر کے ان سے انسان دعائیں لے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بڑوں کی خدمت کر کے دعائیں لینے کی قوت اور طاقت نصیب فرمائے، اور روزے کے مقاصد کو سامنے رکھ کر روزے کو، پورے عمل کو اس ساری قوت اور طاقت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہم روزے کے اس اجر اور ثواب کو حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا